السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا گے جو ہوگا حضور جانتے گے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گے، اسی لیے سلایا تھا اپنے پہلو میں، اسی لیے سلایا تھا اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گے، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گے۔ اور عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے گے، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے گے۔ اور نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے گے، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے گے۔ اور شاعر فرماتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے گے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کرنی ہے کہ آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ عمر ہے، اور کنیت ابو حفص ہے، حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص ہے، اور لقب فاروق اعظم ہے، لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور ماں کا نام انتما رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ماں کا نام انتما رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، وہ ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے وہ ابو جہل کی کون لگتی ہے؟ بہن لگتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر ہمارے نبی سے مل جاتا ہے، عمر فاروق کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں جا کر ہمارے نبی سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کے اسلام کی خاطر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، جن کے اسلام کی خاطر خود ہمارے آقا نے دعا ارشاد فرمائی ہے۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کی کہ مالک و مولا، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جس سے تو پیار کرتا ہے اسے اسلام کی دولت عطا فرما،
اسے اسلام کی دولت عطا فرما۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ تو خاص کر عمر فاروق کو اسلام کی دولت عطا فرما، خاص کر عمر فاروق کو اسلام کی دولت عطا فرما اور اسلام کو بلندی عطا فرما۔ اب بتاؤ جس کے بارے میں نبی دعا فرما دے اس کے اسلام کا عالم کیا ہوگا، ان کے مومن ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، آپ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 40-41 کے قریب تعداد تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، بہت کم تعداد تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ جو مسلمان ہوتا وہ اپنے ایمان کو چھپاتا، ظاہر نہیں کرتا۔ کفار اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی تو ڈر لگتا تھا کہ اگر ہمارے اسلام کو ظاہر کریں گے تو کفار اور مشرکین ہمیں مار دیں گے، ہم پر ظلم کریں گے، اس وجہ سے کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے، کیا عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم لوگ حق پر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے 2 صفیں مسلمانوں کی نکلی، ایک صف میں کھڑا تھا، دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ 2 صفیں جب حضرت عمر اسلام لائے، مسلمان کے گھر سے یہ 2 صفیں نکلی، مسجد حرام پہنچے اور سب نے کھلے عام اللہ کی عبادت کی گئے، نمازیں پڑھی، کھلے عام اللہ کی عبادت کی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی شان سنیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون گئے، اس سے پہلے کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ عمر گئے، یہ عمر گئے اللہ کو اوپر کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل جس کے پاس بہت طاقت تھی، لوگ اس کے سامنے لڑنے سے ڈرتے تھے، لیکن ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں ابو جہل کے بھانجے لگتے گئے اور ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا گئے، لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا، تو ابو جہل نے اندر سے پکارا کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کا بھانجا عمر بن خطاب ہوں۔ تو کہا کیوں آئے وہ بھانجے؟ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا گے اور آج سے میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا گے، میں حضور کا سچا عاشق ہوں۔ ابو جہل نے اندر سے کہا کہ بھانجے یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ان کے دین کو چھوڑ دو۔ عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو جہل نے ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے کہ یہ بھی عمر سے ڈرتے تھے کہ دروازہ کھولا اور میں نے کچھ بکواس کی، یہ عمر وہ ہے کہ میرے گردن کو تن سے الگ کر دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کا ماموں لگتا ہوں، یہ دیکھے گا کہ اسلام کیا گے اور اللہ اکبر نبی کی ذات کیا گے، تو اللہ اکبر نبی کی ذات پر پہرا دیتے ہوئے میرے رشتہ داری کو نہیں دیکھے گا، نبی کی محبت کو دیکھے گا۔ دروازہ نہیں کھولا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سردار کے دروازے پر گئے اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ کہا میں اسلام لا چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں نبی کا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سردار کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، آپ کو کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے یہی جواب دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کوئی مجھے اس کلمے سے پھرا نہیں سکتا ہے، اب کوئی روح گردانی نہیں کروا سکتا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسی کلمے پر قائم رہوں گا، اسی ایمان پر قائم رہوں گا۔ خیر اللہ اکبر، اس نے بھی دروازہ بند کر لیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو لوگ اسے مارتے گے، اور میں سامنے سے جا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کوئی میرے مقابلے میں نہیں آتا ہے، کوئی میرے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ
دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا ہاں میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دین کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، آپ ایک کام کیجئے، سامنے جو پتھر نظر آ رہا ہے اس کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گے، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اسے جا کر تم بات کہو گے اپنے اسلام کی تو وہ سب میں پھیلا دے گا۔ عمر فاروق اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب وہ شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کے چلاتا ہے کہ عمر جو اب تک ہمارے مذہب میں تھا اب ہمارا دین چھوڑ کر اس نے نبی کا دین پکڑ لیا گیا، وہ نبی کے دامن سے واپس ہو چکا ہے۔ تو سارے کفار اور مشرکین جمع ہو گئے اور عمر فاروق کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن یہ عمر فاروق تھے، کسی کی تلوار سے ڈرنے والے نہیں تھے، یہ خود ایک تلوار تھے، یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے بھی ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر بات یہاں تک بنی کہ لڑائی کا شور ہوا۔ ابو جہل نے اندر آواز سنی کہ باہر کچھ شور ہو رہا ہے، ابو جہل فوراً باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے بھانجے نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا یہ میرا بھانجا لگتا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو، کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ لوگ دور ہو گئے تو اللہ اکبر، عمر فاروق نے دیکھا کہ میرے ماموں ابو جہل نے جب لوگوں سے کہا تو وہ دور ہو گئے گے، لیکن اللہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھے، آپ نے فرمایا جوارو کا رد علی کا، اے ابو جہل میں تیری پناہ کو تجھے واپس کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ تیری پناہ کو تجھے واپس کرتا ہوں، تیری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کفار اور مشرکین اور زیادہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ کئی دن تک لڑائی رہی، اور پھر حضرت عمر کی طاقت کا عالم یہ ہوا وہ اللہ پر آپ نے اپنا زور بتایا تو سارے کفار اور مشرکین بھاگ گئے اور اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی۔ یہ عمر ہے کہ جب وہ ایمان اور اسلام لائے تو اپنی ایمان اور اسلام کو چھپایا نہیں بلکہ ظاہر کیا، اور کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ عمر کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ عمر کے ساتھ ہے اللہ اکبر، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا فاروق۔ کیا لقب عطا فرمایا؟ فاروق۔ لوگوں کو لقب ان کے مرید دیتے گے، اور اللہ بھائی یہ عمر فاروق ہے کہ ان کو لقب خود مصطفیٰ نے عطا فرمایا، خود ہمارے نبی نے عطا فرمایا، اور فرمایا عمر آج سے فقط تم عمر نہیں ہو، عمر فاروق ہو، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والے ہو۔ تم نے حق کو ظاہر کیا گیا اور باطل کو بھی ظاہر کیا گیا، حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ یہ عمر فاروق ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی لیکن حق کو ظاہر کر کے بتایا اور باطل کو بھی ظاہر کر کے بتایا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اللہ اکبر یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہاں تک فرماتے کہ ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ہم کوئی کعبہ کے قریب جا کر 2 رکعت نفل ادا کر سکے۔ یہ عمر فاروق کی مہربانی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ و کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ہرایا، اور آج ہم اطمینان کے ساتھ کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے گے، آج ہم اطمینان کے ساتھ کعبے کے قریب نماز پڑھتے گے۔ کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ اوپر کہ آج ان کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی کافر اور کوئی مشرک ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عمر فاروق کا دبدبا ہے کہ ان کی طاقت ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کوئی آپ کے مقابلے میں نہ آ سکا۔ بتاؤ وہ عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا، وہ عمر کتنے بلند و بالا ہوں گے۔ بلکہ احادیث کے اندر مذکور ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے تعلق سے کہیں ارشاد فرمائے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک حدیث ایک روایت اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بے مثال ہے۔ ان کی جرأت، بہادری اور شجاعت مندی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت عمر کتنے بہادر تھے، اور اللہ اکبر آج کی بہادری کے سامنے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی۔ خود حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کیا فرمایا حضرت علی شیر خدا نے کہ ہم نے عمر کے سوا کسی کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے طاقت اور جرأت مندی کے ساتھ اور کھلے عام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہو. کیونکہ جب ہجرت کا موقع آیا تو لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر کے چھپ چھپ کر کرتے کہ کہیں کافر پکڑ نہ لے, مشرکین پکڑ نہ لے, ورنہ ہمیں سزائے دیں گے, ماریں گے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تو آپ کا عالم دیکھے کہ آپ نے ہجرت چھپ کے نہیں کی, بلکہ آپ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی, کمان کو کاندھے پہ رکھا اور ترکش سے تیر کو نکالا, ہاتھ میں تیر کو پکڑا اور بڑی بہادری کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے گئی. خانہ کعبہ کے سامنے خانہ کعبہ کا طواف کیا. کعبے کے قریب کفار اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کسی کے مجال نہ ہوئی کہ عمر کے سامنے زبان درازی کر سکے, عمر کے سامنے کچھ بول سکے. عمر فاروق نے جرأت مندی کے ساتھ خانہ کعبہ کا اطمینان کے ساتھ طواف کیا. اس کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی. اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, عمر فاروق نے لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے, حضرت علی فرماتے گے لیکن یہ عمر کے کھلے عام ہجرت کی. اور اللہ اکبر, آپ نے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک کافر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا شاءت الوجوہ, تمہارے چہرے بگڑ جائے, تمہارے چہرے خراب ہو. ایک ایک کو ایسا تانا دیا. بتاؤ ایسی جرأت کس میں ہوگی, ایسی ہمت کس میں ہوگی جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ لگی اور لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے گئے. یہ عمر فاروق کی طاقت کا عالم ہے کہ کفار اور مشرکین بیٹھے ہوئے گئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور اس کے بعد کافروں کے پاس آنے کے بعد کہتے گئے شاءت الوجوہ, تمہارے چہرے مسخ ہو جائے, بگڑ جائے, تمہارا ناس ہو جائے. اور اس کے بعد عمر فاروق نے تلوار کو اٹھاتے ہوئے کہا من اراد ان تسکلہ امہ ویتم ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء حاصل وادی او کما قال. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اللہ اکبر بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائے, تو وہ عمر کے مقابلے میں آئے, وہ عمر کے مقابلے میں آئے. آپ اس طرح شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے آسانی کے ساتھ کھلے عام آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ کسی سے ڈرے نہیں, نہ کسی کافر سے, نہ کبھی کسی مشرک سے ڈرے گے, نہ رشتہ داروں سے ڈرے گے, کسی سے نہیں. کھلے عام آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن کوئی مائے کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ عمر فاروق کو ہجرت کرنے سے روک سکے. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ ہم نے عمر فاروق کو دیکھا بڑی دلیری کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ کھلے عام آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. یہ عمر فاروق کی شان کا عالم ہے. اور اللہ اکبر, کئی ساری احادیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے بارے میں ارشاد فرمائی. میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سوچیں کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو کیا شان عطا فرمائی. وہ احادیث آپ کے سامنے رکھو, اس سے قبل محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک سنیں, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا, حالانکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. لیکن حضور نے عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہوئے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے, حضرت عمر ہوتے. سوچیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جن کے بارے میں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, تو اس عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور ایک اور روایت میں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَذْسُرُمْ إِلَى شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ قَدْ فَرُّ مِنْ عُمَرْ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگ جایا کرتے ہیں.
شیطان بھی بھاگتے گئے، جنات بھی بھاگتے گئے، کس سے؟ میری عمر کے خوف سے بھاگتے گئے۔ سوچو جس عمر کے ڈر سے شیطان اور جنات جیسے لوگ بھاگ جائے، پھر اس عمر کے سامنے یہ کفار اور مشرکین کیسے مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں؟ جن کے ڈر سے شیطان بھاگ جاتا ہو تو بھلا یہ کافر شیطان کب عمر کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنی طاقت اور اللہ اکبر اتنی جرأت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، سنیں، مدارج النبوت کے اندر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے عمر با من است ومن با عمرم وحق با عمر است ہر جا کے باشد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عمر سے ہوں، عمر مجھ سے گئے، اور عمر جہاں ہوتا ہے یہ حق عمر کے ساتھ ہوا کرتا ہے، حق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچو کہ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ذات ہے کہ جہاں جہاں عمر ہوتے گئے وہاں حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے، زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ تو جس کی زبان اور دل حق بولے بتا وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کبھی غداری کر سکتے ہیں؟ یہ حضرت عمر ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی اوسط کی حدیث پاک کہ من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، او کما قال رسول، حضور نے فرمایا جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی عمر سے محبت کرنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے، اور محبت رسول یہ محبت خدا کی دلیل ہے۔ تو عمر سے محبت کرنی چاہیے، بغض اور عناد نہیں رکھنا چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر یہ صحابی رسول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ گئے، اور اللہ اکبر ایسے تو بہت ساری احادیث گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یہ حدیث پاک سنے حضور نے کیا فرمایا، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت میں ایک محدث ہے، اور وہ محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق محدث ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے بولا کرتے گئے، وہ محدث ہوتا ہے۔ تو اللہ عمر فاروق کو حضور نے محدث فرمایا، یعنی عمر فاروق کی زبان سے فرشتے گفتگو کیا کرتے گئے، فرشتے بولا کرتے گئے۔ سوچو جس کی زبان پر فرشتے بولتے گو اس کی زبان پر حق کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے؟ حق بات کے علاوہ اور کون سی بات نکل سکتی ہے جس کی زبان پر فرشتے بولتے گو؟ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی شان بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق کی، آپ کی رائے کے مطابق قرآن شریف اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سوچیں آج ہمارے رائے ایسے گفتگو نہیں کرتے کبھی آپس میں ہم لوگ کہ یہ معاملہ کرنے والے، یہ کام کرنے والے، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تو کیا کہتا ہے، اس طرح کی رائے کرتے ہیں نا ہم لوگ رائے آپس میں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابہ کے درمیان کسی معاملے میں رائے کو لینا ہوتا تو جو حضرت عمر فرماتے ہیں تو اللہ اس پر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا، قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا۔ میں آپ کو 2-3 آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق نے رائے دی اور اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے، طرح طرح کے لوگ آتے گئے، اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بھی ہوتی گئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں پردہ کرے تاکہ لوگ آئے تو پردے کے باہر سے چیز لیں یا پردے کے باہر سے پوچھے، کوئی ازواج مطہرات کا چہرہ نہ دیکھیں۔
کوئی چہرہ نہ دیکھے. آپ اپنی ازواج کو حکم فرمائے کہ وہ پردہ کرے تاکہ آنے والا کوئی آپ کی ازواج کا چہرہ نہ دیکھ سکے. ابھی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا حضور پر وحی نازل فرمائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. اور یہ 22ویں پارے کی رکو نمبر 4 کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جب نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ اور کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو, پردے کے باہر سے مانگا کرو. یہ حضرت عمر فاروق نے بھی عرض کیا تھا وہ اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. سوچے رائے دے تو اللہ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دے. بتاؤ پھر وہ عمر کبھی جھوٹ بول سکتے گے, وہ کبھی غداری کر سکتے گے؟ بلکہ فقط اتنا نہیں, آپ کو میں اور بتاؤں کہ پہلے کی شریعت میں کیا تھا. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں, شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ رمضان کی رات میں بھی اگر کوئی اپنی عورت سے ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ مسئلہ بتا دو, رمضان کی رات میں بھی اگر کوئی اپنی عورت سے ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ کرنے کی جو اجازت ملے گی وہ عمر فاروق کے صدقے میں ملے گی. عمر فاروق کے صدقے میں کس طرح پہلے کی شریعت میں یہ حکم تھا اور یہ حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہا گئے. حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد صرف عشاء کے ٹائم تک, عشاء کے وقت تک صرف کھانا پینا عورت کے ساتھ جمع کر سکتے تھے. عشاء کا وقت ہو جائے تو کوئی بھی اپنی عورت کے ساتھ مجامعات ہم بستری اور کھا پی نہیں سکتا تھا, پوری رات بھوکا رہنا ہوتا. اور آج ہم افطاری کے بعد, عشاء کے بعد, تراویح کے بعد جو آج پیٹ بھر کر آج ہم چکن دانے وغیرہ کھاتے, یہ عمر فاروق کا صدقہ ہے, عمر فاروق کے خیرات ہے. ورنہ پہلے کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد عشاء کا وقت ہو جائے تو کھانا پینا حرام تھا, عورت سے ہم بستری کرنا حرام تھا. لیکن یہ حلال کب ہوا؟ تو قرآن مجید کے آیت کریم آگے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری ہو گئی رمضان کی راتوں میں, وہ بھی عشاء کے وقت کے بعد ہم بستری ہو گئی. اللہ بھائی یہ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ کوئی بے حیا والی بات نہیں ہے, یہ حیا والی بات ہے. اور یہ صحابی رسول کا عمل, یہ آج ان کی خیرات ہے کہ آج اللہ اکبر ہم رمضان کی راتوں میں کھا پی رہے گے, اللہ اکبر, اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم ملاعبت کر رہے گے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق سے جب ہم بستری ہو گئی بڑے نادم, پریشان, شرمندہ ہوئے, حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے عشاء کے وقت کے بعد رات کو رمضان کی رات میں عورت کے ساتھ ہم بستری کی. اللہ اکبر. ابھی ہمارے نبی کچھ فرما دے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے رمضان کی راتوں میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو حلال فرما دیا گیا, ہم بستری کرنے کو حلال فرما دیا ہے. سوچے عمر فاروق کا فعل اور عمر فاروق کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت کریمہ کو نازل فرمایا. سوچے آپ کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور فعل پر قرآن کے آیتوں کا نزول ہوتا ہو, اس عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس عمر کی رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا. بلکہ اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخری گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو تیری راہ میں موت دینا اور رسول کے شہر میں موت دینا, رسول کے بلد, رسول کے شہر میں موت دینا اور تیرے راستے میں مجھے موت دینا. یہ دعا کی, یہ دعا قبول کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر کے ایک غلام تھا ابو لؤلؤ نامی, وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا عمر میرا جو آقا ہے جس کا میں غلام ہوں, مغیرہ بن شعبہ, یہ میرا آقا ہے اور مجھ سے دن میں 4 درہم وصول کرتا ہے, 4 درہم وصول کرتا ہے, تو آپ کچھ اس سے بات کیجئے کہ وہ کم کر دیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا دیکھ تو اچھے کام کر لیتا ہے, تو اتنے اچھے کام کر لیتا ہے, تو کمائی بھی اتنی کر لیتا ہے, دن میں 4 درہم دینا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں, تو دے دینا.
تو ابو لؤلؤ یہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میرے آقا سے بات کر کے کم کروا دینا، اور یہ کہہ رہے کہ تو کام اچھے کرتا ہے، تو اللہ اکبر تو کمائی بھی نہیں کرتا ہے، تو 4 درہم دینا تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ غصہ ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اب میں عمر فاروق کو قتل کر دوں گا، عمر فاروق کو قتل کر دوں گا۔ تو ایک مرتبہ خود حضرت عمر نے ابو لؤلؤ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تو ایک ایسی چکی بنانے والا ہے کہ اللہ اکبر جس سے جو فقط ہوا سے چلتی ہو، ایسی چکی کب بنائے گا؟ تو اس بدبخت، اصلی بدبخت نے کہا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا ذکر لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ کیا آگ بگولا اور غصے میں بول رہا تھا، ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جب وہ چلا گیا عمر فاروق نے فرمائی مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا وقت آیا شہادت کا، اللہ اکبر اب وقت قریب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور اللہ اکبر جب راستے میں پہنچے ابو لؤلؤ کو پتا چلا کہ نماز کے لیے نکلے گئے۔ اور عمر فاروق کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے تو اس کے بعد آپ لوگوں سے فرماتے اے لوگوں صفوں کو سیدھی کر لو، نماز درست ہوگی۔ آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں مصلی پر کھڑے ہو گئے کہ لوگوں صف سیدھی کر لو، تو اس طریقے سے کہنا یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، عمر فاروق کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے اور آپ جب یہ لوگوں سے کہنے لگے کہ سب درست کر لو تو یہ ابو لؤلؤ کو موقع مل گیا، بالکل حضرت عمر کی پیچھے آیا، اس نے خنجر کو نکالا اور اللہ اکبر آپ کے کندھے اور آپ کے پہلو میں خنجر کو ڈال دیا اور آپ کو زخمی کر دیا، آپ زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا اس نے دوسرے نمازیوں پر بھی حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے بھی 6 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 6 سے زیادہ لوگ اللہ اکبر مارے گئے۔ تو اللہ اکبر ایک عراقی شخص تھا، اس نے ایک کپڑا ڈال دیا اس کے اوپر، جیسے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ابو لؤلؤ سمجھا کہ اب میں پکڑا گیا، تو اس نے چادر کے اندر ہی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ عمر فاروق زخمیوں کے زمین پر گرے گئے اور دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے، فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے، آپ فوراً مصلی پر گئے اور آپ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز فجر کو ختم کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو لے کر گھر آئے، اور آنے کے بعد اللہ اکبر آپ کو نبیذ پلائی، جب آپ کو نبیذ پلائے تو وہ بھی زخم سے باہر نکل گئی، آپ کو دودھ پلایا تو یہ بھی زخم کے ذریعے باہر نکل گیا۔ عمر فاروق نے فرمایا لوگوں اب میری خاطرداری نہ کرو، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اب غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں بالکل شہادت کا وقت قریب ہے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اب آپ کے جانے کا وقت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ گئے، لیکن آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیں۔ تو حضرت عمر جلال میں آ گئے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں گا، اللہ اکبر، جس سے اپنی عورت کو صحیح طریقے سے طلاق دینا بھی نہیں آتا ہو، کیا میں اسے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا؟ عمر فاروق نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خلافت میرے خاندان میں رہنی چاہیے، بلکہ عمر فاروق نے یہ سوچا خلیفہ وہ بننا چاہیے جو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ بننا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، یہاں تک کہ اللہ اکبر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو، اور اللہ اکبر، اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عبداللہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد کہو کہ جہاں عمر کے جو دوست آرام کر رہے گے عمر بھی ان کے پاس آرام کرنے جا رہا ہے، عمر بھی ان کے پاس آرام کرنے جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جب حضرت عمر کے شہزادے آئے حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ حضور کے پہلو میں حضور کے قریب میں دفن ہوں گی، لیکن اب جب عمر نے یہ خواہش ظاہر کر دی ہے کہ میں عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ حضور کے پہلو میں عمر فاروق کو دفن کر دیا جائے، تو اللہ بس 26 ذی الحجہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی
زخمی ہوئے اور ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، ایک محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کے نبی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کی بہادری، ان کی جرأت اور اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق سے محبت، یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شان بلند و بالا گی، یہ عظمت اور رفعت والے گے۔ اللہ اتنی بلند و بالا شان ہونے کے باوجود بھی آج لوگ عمر فاروق پر بھونکتے گئے، بکواس کرتے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شیعہ لوگوں کی تقریریں نہ سننا، یہ آتے ہیں نا فیس بک یوٹیوب پر کالے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور کبھی کسی کے سر پر ٹوپی ہوتی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کی ہو تو بناوٹی ٹوپی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ جو یوٹیوب پر آئیں تو ان کی تقریریں نہ سننا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ تقریر سننے سے خود نفرت کرو گے اگر آپ یہ بات کو دھیان سے سن لو گے۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ امام مہدی جب قیامت کے قریب قریب آئیں گے تو وہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد دونوں کے بدن سے کپڑوں کو اتار دیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر لوگوں کو حکم دیں گے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو ایک درخت پر لٹکا دیا جائے اور درخت پر لٹکانے کے بعد امام مہدی عالم ابتدا سے آخر تک جتنے گناہ اور کفر ہوئے گے سارے کے سارے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے اوپر ڈال دیں گے اور ان گناہ کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں کو درخت پر لٹکائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیں گے ابو بکر کو بھی جلا دے، عمر فاروق کو بھی جلا دے، دونوں کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جب راکھ ہو جائے گی تو امام مہدی ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اڑا دے۔ یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عمر فاروق اور اللہ وبا ابو بکر صدیق کو اس طریقے کی سزا دیں گے امام مہدی۔ بتاؤ جو نبی کے پہلو میں لیٹا ہو کیا وہ ایسی سزا کبھی ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ کیا ایسی سزا مان سکتے ہیں ان کے لیے؟ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ بتاؤ جو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہے کہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، پھر ایسے لوگوں کی تقریر یوٹیوب اور فیس بک کو ہم لوگ خوشی خوشی سنیں اور پھر کہے کہ یہ دیکھو شیعہ لوگ کیسا کہتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں لوگ یوٹیوب پر سرچ مار کے باقاعدہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ محرم کیسے کھیلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ محرم نہیں بلکہ اللہ وبا وہ ناچ گانے کرتے گئے، وہ ابو بکر صدیق کے خلاف اور ان کے خلاف بکواسیں بھونکتے گئے اور تم لوگ ان کے ماتم دیکھتے ہو، ان کی تقریریں سنتے ہو۔ کبھی شیعہ لوگوں سے تعلق نہ رکھنا، شیعہ لوگوں کو کبھی اپنا سیٹ بھی نہ بنانا، شیعہ لوگوں کی نوکری بھی نہ کرنا اور اللہ بس شیعہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلق نہ رکھنا اور کبھی شیعہ کے ہاتھ کا کھانا بھی مت، اس لیے کہ جو صدیق کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، جو عمر کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، جو صدیق و عمر کا نہیں ہوگا وہ ہمارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا گے، ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا گے۔ اللہ اکبر جس سے نبی نے محبت کیے گئے اس سے ہم بھی محبت کرتے گئے اور جو اللہ اکبر نبی کے صحابہ کا دشمن ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہو سکتا گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور دعا کرتے اللہ اسی عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کو موت بھی عطا فرمائے۔ بولنے یا سننے میں کوئی غلطی کی ہو اللہ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اقرؤوا الفاتحہ۔